السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات. بجیے نیچے رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باواد بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مبدت، عاشقان رسول و آل رسول
وعاشقان عاشقان رسول۔ آپ تمام تر حاضرین و سامعین کے علم میں ہے کہ کل جو اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، اس میں سب سے اچھی خبر جو ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ تمام تر قیادت ملت تشیع آف پاکستان کی تقریباً ایک پیج پر تھی۔ جہاں قیادت میں اتفاق ہو وہاں قوم ہمیشہ متحد اور متفق رہتی ہے، اور یہی حیات قوم کی دلیل ہوتی ہے۔ تو کل جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے کو میں زیادہ وقت نہیں ٹھہر سکا، راجہ صاحب کا فرمان تھا اور الحمدللہ وہ ناصر الملت ہے، تو ان کے فرمان پر مجھے حاضر ہونا پڑا، باقی بھی بزرگوں کا حکم تھا، تو میں بالکل مختصر سی دیر کے لیے ٹھہرا کیونکہ مجھے جانا تھا۔ لیکن جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار کیا ہے، ہم نے ان کے صفات ذہن پر یہ نقش کرنا ہے کہ ہم خود علی کو ولی نہیں مانتے بلکہ اللہ منوا رہا ہے۔ او بیٹا اٹھو جا، آؤ جا۔ ہاں، یعنی ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ، پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے دو چار کرنے کے لیے کچھ نادیدہ قوتیں اور کچھ مخفی ہاتھ ایسے ہیں جو کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر سال ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چند مرتبہ شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان بھائیوں کے مابین اختلافات کی خلیج کو قائم رکھنے کی خاطر اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیش نظر ایسا نفرت انگیز مواد عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جذبات کا سہارا لے کر ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو تمام ذاکرین، وائدین، خطبہ، شعراء سے کل علماء نے ایجنڈا دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ شہر شہر، گلی گلی، گھر گھر ہو سکے تو یہ پیغام پہنچاؤ کہ من کنت مولا و فہذا علی بن مولا کا اعلان ہم نے نہیں کیا، رسول کر کے گیا۔ بیٹا آپ کچھ بجھے بیٹھے ہیں، خیر ہے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا خوشبو ہو کے بیٹھے، جب ذکر علی ہو رہا ہو نا تو چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہونا چاہیے، غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ بچے ادھر
آ جاؤ میرا بیٹا، آ جائے گی، آ جائے ذرا، آ گیا، آ جائے گی، آ جائے، آپ آگے آ جائے، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آ جائیں، آگے آ جائیں، جیتے ہیں بھائی، علی ولی اللہ۔ تو یہ ایک تو ہمیں یہ حکم بخشا گیا، دوسرا تحفظ عزاداری کی خاطر جس یزیدی ٹولے نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم یہ جلوس برداشت نہیں کر سکتے، تو خیر وہاں تو جو کہا گیا ہوگا، لیکن میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں، بھئی کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ یہ تبلیغ کریں اپنے امام بارگاہوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر، یہ ہمارے محلوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمارے عقائد کو کیوں اس طرح کر دیتے ہیں؟ معلوم ہوا آپ کے عقائد ابھی تک پختہ ہوئے ہی نہیں۔ جب آپ ماتمیوں سے اتنے ڈر رہے ہیں تو پھر علماء و ذاکرین کا کیا مقام ہو؟ بہرحال کل تمام قیادت کے سامنے میں نے منبر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جتنا ممکن مجھ سے ہو سکا میں یہ ایجنڈا شہر گھر پہنچانے کی مکمل، بابا جی دیکھنا میری طرف ہے، اس طرح نہیں بیٹھنے کو بابا، سیٹ کر کے آپ بیٹھ جائیں اور میری طرف دیکھیں اور میرے ساتھ بولیں۔ تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ جو فریضہ سونپا گیا ہے انشاءاللہ جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا، اور میں اس سال کا نام اپنی تقریروں کے لیے مقرر کر رہا ہوں جلسہ قدیری، یعنی کوشش کروں گا کہ جس قدر میری تقاریر ہو سال کے اندر وہ سب کی سب موضوع غدیر پر ہوں، اور اسے میں لوں گا خلقت آدم سے پہلے۔ جی بڑی مہربانی، لیکن آج کی گفتگو میں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، میں نے پہلی مرتبہ محترم مکرم صابر صاحب کو سنا ہے، ماشاءاللہ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ بالکل ادا میں بھی اور مصائب پڑھنے میں بھی اپنے باپ مرحوم کی تصویر ہے، خدا اور انہیں تاثیر عطا کرنا ہے۔ تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس پر 3 اعتراض ہیں، اعتراض کرنے والوں کی طرف سے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ شیعہ خطبہ، شیعہ واعظین اپنے سامعین کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ جو ترجمہ ہے اس سے ہٹ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض جہلم اور گجرات کی سرحد پر رہنے والا اپنے آپ کو، میں نام نہیں لوں گا، جن کی سوشل میڈیا پر نظر ہے وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھیں گے وہ پھر بعد میں ان سے پوچھ لیں گے۔ گجرات اور جہلم کی سرحد پر رہنے والا ایک اپنے آپ کو سکالر آف اسلام کہلوانے والا اپنے سامنے سیاستہ کی تمام کتابیں رکھ کر اور قرآن کے ترجمے رکھ کر یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ رسول اللہ اپنی حیات مبارکہ کے زمانے میں قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ توجہ فرمائیے، آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس کا یہ نعرہ سوشل میڈیا پر
کافی دنوں تک نظر آتا رہا ہے اور جنہوں نے محفوظ کر دیا ہوگا وہ اب بھی محفوظ ہوگا۔ دو اعتراض۔ تیسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے جو باقیوں کی طرف سے ہے کہ جب رسول نے صرف جتنا کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو مولا کا معنی تو ہے یار۔ تو شیعہ حضرات نے یہاں مولا کا معنی حاکم اور والی متصرف فی الامر کیسے تسلیم کر دیا ہے۔ تین۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ رسول نے کب کہا ہے کہ علی میرے بعد بلا فصل خلیفہ ہے، جب رسول نے کہا ہی نہیں تو شیعہ حضرات اپنے کلمہ میں اور اپنی اذان میں خلیفۃ بلا فصل کا نعرہ لگا کر نقل کفر نباشت دہشت گردی پھیلا رہے۔ تو یہ ہے وہ اعتراض جو ایک مجلس میں تو میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ میری 2-3 تقاریر اسلام آباد میں ہیں تو آج کچھ بیان کر رہا ہوں، باقی اگر کہیں یہ نورانی چہرے پھر نظر آ گئے تو اس سلسلے کو میں قائم کروں گا۔ تو آیت ہے سورہ المائدہ کی، سورہ نمبر 5 کی، آیت نمبر ہے 67 یا ایھا الرسول بلغ ما۔ اعتراض ہے کہ شیعہ اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو میں وہ ترجمہ جو علماء اہل سنت نے اپنے اپنے کلام مقدسہ کے ترجمے میں لکھا ہے وہ ترجمہ میں ساتھ لے آیا ہوں تاکہ ان کیسٹس کے ذریعے سے، ان موبائلز کے ذریعے سے جہاں جہاں تک یہ کیسٹ جائے، یہ موبائل جائیں، یہ آواز پہنچ سکے کہ علماء اہل سنت اور علماء اہل شیعہ نے صدیوں سے وہی ترجمہ کیا ہے جو شیعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیجئے صاحبان، اب میں پہلا نام لے رہا ہوں۔ علماء بابا جی دیکھیں میری طرف، بیٹا انہیں چھوڑ دیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ شیعہ حضرات بے شک آپ اپنے مجاہد آن رکھیں، تقریر لیں، میں خود چاہتا ہوں لیں، تاکہ جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ یہ تقریر پہنچائیں، تاکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ کون قرآن کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تقریری ماحول کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ لیجیے، ایسا نام جو شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں جانا پہچانا نام ہے۔ پہلا نام ہے حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ میں ان کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے ایک نام۔ اب میں دوسرا نام لے رہا ہوں۔ یہ جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں یہ آپ کے علاقے کی انتہائی مقبول ترین اور جانی پہچانی شخصیت ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ بھیرا شریف۔ ان کے ترجمے کا نام ہے ضیاء القرآن، جلد نمبر 1۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اللہ نے رسول سے فرمایا، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے۔
پیر کرم شاہ صاحب ذہنوں میں رہے، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ کا کوئی پیغام۔ دو نام، اب میں آپ کے سامنے تیسرا نام لے رہا ہوں۔ یہ تیسرا نام ہے حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا۔ انہوں نے اپنے ترجمہ تفہیم القرآن میں جو ترجمہ اس آیت کا لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ سلامت رہے۔ اب میں آپ کے ساتھ گھبرائیے گا نہیں، 100 نام ہے میرے پاس جن کے ترجموں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، لیکن یہاں 100 نام نہیں لے رہا، بس آخری نام لے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، وہ پھر باقی لیتا رہو گا۔ اچھا ہاں، انشاءاللہ ترلائی میں 24 محرم کو میں نے پڑھنا ہے سفر پر۔ تو اب یہاں پر جو میں نام لے رہا ہوں یہ نام ہے حضرت علامہ پیر قمر الشکور صاحب کا، جن کا اسلامی کالم اخبار 92 میں ہر ہفتے میں شائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے، آجو بیٹا میں نے تو ابھی پڑھنا شروع کیا، آپ گھبرائیں گے تو نہیں لگتے؟ اچھا درود پڑھے۔ تو انہوں نے جو ترجمہ تحریر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، آپ ترجمے میں یہ کہتے ہیں، ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رب کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ یہ نام 100 نام میں نے اپنی لائبریری 10,000 کتب پر الحمدللہ میری لائبریری مشتمل ہے، جس میں عربی، فارسی، اردو جتنے ترجمے اہل سنت کے تھے میں نے اپنی ٹیبل پر جمع کیے، اور میں نے وہ 100 نام لکھے ہیں، اور 100 ناموں کے نیچے یہ ترجمہ جس کا جو تھا میں نے لکھا ہے۔ لکھنے کے بعد میں نے نیچے نوٹ دیا ہے کہ علماء حضرات آپ نے جو کچھ لکھا حق لکھا، سچ لکھا، لیکن کم از کم اس نئی نسل کو بتاؤ تو صحیح کہ وہ اللہ کا پیغام ہے کیا۔ رسول کی 23 سالہ تبلیغ کا دار و مدار ہے۔ بڑا پیارا فکرہ تھا، لیکن میں کیا کروں، میں اور تشریح نہیں کر سکتا، جو اتنا وقت نہیں ہے۔ دیکھیے میں یہاں پہلے آیت پڑھتا ہوں، آیت پڑھ کے پھر میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ پوری اس عبارت سے جو میں نے سنائی ہے یہ ثابت ہو گیا نا کہ سارے اسلام کا دار و مدار آج کے اس کام پر ہے۔ 13 سال رسول کی تبلیغ مکہ کی،
کر سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ تک 13 سال وہ 10 سال یہ رسول اصول دین بھی پہنچا چکے، فروع دین بھی پہنچا چکے، اخلاقیات بھی پہنچا چکے، مسلمان بھی بنا چکے۔ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہ کیا اچھا محمد۔ ہاں آپ گھبرا تو نہیں رہے نا، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کا نتیجہ دے کے پھر میں ادھر پلٹتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے گروہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، جب تم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو، قالوا اقرارنا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فشہدوا، اس وعدے پر ایک دوسرے کے گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہاری گواہی پر تمہارا گواہ بنتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اگر تم میں سے کوئی نبی اس عہد اور وعدے کے بعد میرے محمد کا امتی نہ رہا، میرے حبیب کا کلمہ گو نہ رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ وہ نبی کیا بنے گا؟ فاسق بن جائے گا۔ تو آپ فاسق کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے تیر انداز، اس کے پاس ہے کمان، کمان میں ہے تیر، جب تک تیر کمان میں ہے وہ تیر ہے، جب تیر انداز نے کمان سے تیر کو چھوڑا تو اب یہ تیر نہیں کہلواتا، بلکہ اب یہ فاسق کہلواتا ہے، یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا دین سے نکلا ہوا۔ واہ صاحب، دیکھا نا ذرا بات مشکل آئی ہے، چپ کر گئے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا دین سے نکلا ہوا جو پھر کبھی دین میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے نبیو، اگر تم میں سے کوئی میرے محمد کا امتی نہ رہا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ فاسق بن جائے گا۔ تو پتہ چل گیا نا میرے صاحبان علم شیعہ سنی سامعین کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ تو کس نبی کی نبوت کے اقرار پر تمام نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہے؟ اسی نبی سے اللہ کہہ